السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت شریفوں اور زرداریوں کا صرف ایک مسئلہ ہے کہ جب موصوف صدر پاکستان بن جائیں گے اور جب ان دونوں کو اقتدار سے ٹھڈے مار کے نکالا جائے گا تو کیا ان کو ان کے محلوں میں واپس جانے دیا جائے گا یا جیلوں میں پھینکا جائے گا؟ اس وقت یہ کوشش کریں گے کہ ان کو ان کے محلوں میں جانے دیا جائے، ان کو ان کی دولت انجوائے کرنے دی جائے۔ اس لیے جو ترامیم آئیں گی یہ اس میں ووٹ دیں گے، جو حکم آئے گا یہ بجا لائیں گے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نئی ترامیم میں جس نئے نظام کا چورن بکنا شروع ہوا ہے باریک وارداتیوں کے ذریعے، اس نظام کے خد و خال اب سامنے آ گئے ہیں۔ جو مجوزہ ترمیم ہے، ایک صحافی نے اس کے حوالے سے مکمل تفصیلات شائع کی ہیں، میں آپ کو اسے آگاہ کرتا ہوں۔ لیکن پہلے میں خیبر پختونخوا حکومت کی تعریف کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جھکنے کی بجائے سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا۔ جو بیانیہ وہ لے کر آئے ہیں یہ درست ہے، ایسی باتیں پہلے بھی ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال سنیں یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہاں پہ اس کو ایک دفعہ پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے، اس کے اعلی کاروں نے، الیکشن کمیشن نے جس طرح الیکشن کو مینوپلیٹ کیا اپنے آر اوز کے ذریعے اور ڈی آر اوز کے ذریعے، ایڈمنسٹریشن نے آر اوز اور ڈی آر اوز سے رابطہ بھی کیا، ان کو تلقین بھی کی کہ آپ داندلی سے باز آئیں اور جو ریزلٹس ہیں اسی طرح اس کو پنچ کریں۔ لیکن جب آر او آفس ڈگری کالج سے چینج کر دیا گیا تو وہاں پہ خندق کی کھودی گئی، وہاں پہ اس آفس کو پھر کیو آر ایف نے، آرمی کے نوجوانوں نے اور ایف سی نے ٹیک اوور کیا، اور وہاں پہ نہ پولیس کو نہ ایڈمنسٹریشن کو اندر جانے کی اجازت تھی۔ ہمارے تحریک انصاف کے امیدواروں کو باہر نکالا گیا، کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ تحریک انصاف کے کارکن باہر روڈوں پہ تھے، تحریک انصاف کے امیدوار باہر روڈ پہ تھے، تحریک انصاف کے جو ہری پور کے ہمارے ایم پی ایس تھے وہ باہر روڈ پہ تھے، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ وہاں ٹیک اوور ہو چکا تھا اور وہاں پہ ریزلٹ چینج کر دیے گئے تھے۔ جی، میں کافی ٹائم سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ سب کر کون رہا ہے، یہ بتانا کہ کس نے آپ کی حکومت ہوتے ہوئے قبضہ کر لیا آر او کے دفتر پہ، یہ بتانا انتہائی ضروری تھا۔ دوسری جانب ناظرین کرام، زاہد فاروق ملک کہتے ہیں کہ مجوزہ 28ویں ترمیم لگ پتہ جائے گا جدوں صدر نواں آئے گا۔ مجوزہ 28ویں ترمیم یعنی جو اس میں تجاویز آئی ہیں وہ کیا ہیں؟ اب ذرا میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں، آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے صوبے ختم، صوبائیت کا کارڈ ختم، صوبائی اسمبلیاں بھی ختم۔ کہا جا رہا ہے 28ویں ترمیم کے ذریعے صوبے ختم، جبکہ 12 نئے انتظامی یونٹس کے قیام کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس سے سالانہ اربوں روپے کی بچت بھی ہوگی۔ تمام ڈویژن سے وفاقی سٹیٹس کا قیام عمل میں آئے گا، ہر ڈویژن کی ایک سٹیٹ عمل میں لائی جائے گی۔ لفظ صوبائی یا صوبائیت کا تصور ختم ہوگا، فیڈرل گورنر ہوگا جو صدر مملکت کو جواب دہ ہوگا، یعنی 38 فیڈرل سٹیٹس کے گورنر لوکل گورنمنٹ کے نظام سے سٹیٹس کو چلائیں گے۔ 28 ریاستیں بنیں گی پاکستان میں، فیڈرل سٹیٹس جنہیں کہا جائے گا، فیڈرل گورنر صرف صدر مملکت کو جواب دہ ہوگا، اور یہ نظام ایسے ترتیب دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب سمجھ آ گئی ہوگی کہ صدر کو تا حیات استثناء، اور پھر صدر کون بن رہا ہے؟ ہر سٹیٹ گورنر اپنے متعلقہ اضلاع کے پولیس ڈی سی کا سربراہ ہوگا، ہر تحصیل سے ایک ممبر قومی اسمبلی کا انتخاب کیا جائے گا، ہر ضلع سے ایک سینیٹر کا انتخاب عمل میں لایا جائے گا، صوبائی اسمبلی، وزیران، مشیران، اسمبلی سیکرٹریٹ کے اخراجات ختم ہو جائیں گے۔ تمام سٹیٹس کو فیڈرل گورنمنٹ سے براہ راست سالانہ فنڈز منتقل ہوں گے۔ پاکستان کو اس طرح سالانہ سینکڑوں ارب روپے کی بچت کے ساتھ ساتھ عوام کو بہتر سہولیات میسر آ سکیں گی۔ تو یہ ہے نیا چورن۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک باریک وارداتیہ نے یہ پوری کہانی بتا دی تھی کہ ایک ایسا نیا شاندار نظام آنے والا ہے کہ لوگ اش کر اٹھیں گے، لوگوں کو لگے گا کہ ایسا پیارا نظام کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ تو وہ یہ نظام ہے، صوبے ختم، فیڈرل سٹیٹس بنیں گی 38، تو آپ کے ملک کو مکمل طور پر تبدیل کرنے جا رہے ہیں یہ۔ اب جب کہ یہ خبر آ گئی ہے اور اب یہ اسلام آباد میں باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں کہ یہ نیا نظام آنے والا ہے، اب اگر یہ نظام آ رہا ہے تو کیا آصف علی زرداری آل پاورفل ہوں گے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ صدر زرداری کو پھر استثناء دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
تاکہ آصف زرداری جب صدر کے عہدے سے سبکدوش ہو تو اس کو یہ ڈر نہیں ہوگا کہ مجھے جیل میں ڈالا جائے. اس کو استثناء ہوگا. اگر وہ ڈیل پوری کرتا ہے تو اس کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا. ڈیل پوری نہیں کرتا تو صبح ایک نامعلوم شخص پٹیشن لے کر جائے گا آئینی عدالت میں کہ صدر کا استثناء غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، غیر اسلامی ہے، اور اگلے دن امین الدین خان فیصلہ سنا دیں گے کہ صدر کا استثناء ختم ہے. تو یہ ایک فیصلہ ایک جھٹکے کی مار ہے. اس لیے ان کو اب بہت کیئرفلی چلنا پڑ رہا ہے. اب جب یہ نظام آنے والا ہے ناظرین کرام، تو کیا ایسے میں خیبر پختونخوا حکومت کے پاس آپشن ہے کہ وہ گڈی گڈی کھیلتے رہیں؟ یہ نظام آنے والا ہے. اگر سب لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، باریک وارداتیے بھی بول رہے ہیں کہ بڑا شاندار نظام آ رہا ہے، خبریں بھی اب سامنے آ گئی ہیں کہ یہ سارا نظام کیا آنے والا ہے، جس میں نئے انتظامی یونٹس 12 بنیں گے، 38 فیڈرل سٹیٹس بنیں گی، ان میں گورنرز ہوں گے، وہ چلائیں گے جیسے امریکہ کا نظام ہے. تو پاکستان میں امریکی طرز کا صدارتی نظام آنے والا ہے. اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہر ضلع سے ایک ایک MNA آئے گا، پھر اسی طرح سے کوئی سینیٹر بنے گا. آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے دنوں بتایا تھا ایک باریک وارداتیے کا کہ ووٹنگ کو گنیں گے نہیں، تولیں گے نہیں. ووٹنگ ہوگی لیکن اس طرح سے نہیں ہوگا کہ ہر بندہ ووٹ ڈال دے. یعنی ایک کنٹرولڈ نظام مزید آگے آنے جا رہا ہے تاکہ دنیا کو یہ بتا سکیں کہ ہم امریکی طرز کا ریاستی نظام لا رہے ہیں. 38 ریاستیں بنا دی گئیں جائیں گی امریکہ کی طرح، ہر ریاست کا اپنا گورنر ہے، زبردست جمہوریت چل رہی ہے، کوئی بول نہیں سکے گا کچھ بھی. تو یہ ایک خطرناک منصوبہ ہے اس ٹائم موجودہ بادشاہ کا جو پاکستان میں نافذ ہونے والا ہے. اس ٹائم ناظرین کرام AI کے ذریعے بہت ساری جنریٹڈ ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، میں نے بھی دیکھی ہیں، جس میں پوری کہانی بتائی جا رہی ہے کہ اس ملک کے ساتھ ہوا کیا ہے اور آپ کے ساتھ کھڑا کون تھا. اب مجھے بتائیں جو نیا نظام لانے کی بات کی جا رہی ہے، اس کے بعد کوئی آپشن رہ جائے گا میرے اور آپ کے لیے؟ اگر آئین ہی تبدیل کر دیا جاتا ہے کیا کوئی آپشن رہ جائے گا؟ بتائیں. سوائے سڑکوں کے کوئی اور آپشن ہوگا کہ جب یہ مجبور ہو جائیں سب کچھ رول بیک کرنے پر؟ تو کوئی آپشن نہیں ہے. اس لیے ہم اس پہ بار بات کرتے ہیں کہ ایونچولی ہم سب کو ایک کنسنسس پر آنا پڑے گا. دوسری جانب ناظرین کرام امین الدین خان نے 120 ملازمین کی آئینی عدالت کے لیے لسٹ جاری کر دی ہے. شاہانہ لسٹ ہے، باورچی فلاں. تو یہ لوگ یہ ان لوگوں کی عیاشی ہیں، لیکن کیس ان کے پاس لگے اور ایک دن اگر کوئی وکیل پیش نہ ہو تو کہتے ہیں کہ عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دیا گیا. یہ آئینی عدالت ہے اس ٹائم، یہ ملک کی سب سے بڑی عدالت کا حال ہے. اس میں جو ججز بیٹھے ہوئے ہیں ان کے کریڈٹ میں کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں ہے جس کو آئینی حوالے کے طور پر یاد رکھا جائے. ایک بھی نہیں ہے. میں چیلنج کرتا ہوں امین الدین خان کوئی اپنا ایک ایسا فیصلہ بتا دیں جو انہوں نے بہت بڑا آئینی مسئلہ حل کیا ہو، اس کو آئینی کورٹ کا صدر بنا دیا، سربراہ بنا دیا. تو جب نظام ایسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، جب ہر چیز بربادی کی طرف چلی جائے تو پھر آپ کو یہ لگتا ہے کہ 26ویں ترمیم بہتر کرے گی یا 27ویں ترمیم بہتر کرے گی. پھر سوچتے ہیں کہ چلیں نظام ہی بدل دیتے ہیں، صدارتی نظام بنا دیتے ہیں. تو یہ اپنے ناظرین کرام بنائے ہوئے گڑھے میں گریں گے. وہ کیسے؟ یہ نظام اگر بنانے میں کامیاب ہو بھی گئے نا، یہ عمران خان کو پھر بھی نہیں روک سکیں گے. عوامی طاقت سے عمران خان آئے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خود ہی کہہ دیں گے کہ عمران خان کو چھوڑ دو، اب شفاف الیکشن کرا لو، نہیں، بلکہ یہی صدارتی نظام عمران خان کے ہاتھوں کی طاقت بن جائے گا جیسے آج ٹرمپ پاورفل ہے. پھر ایک اور چیز کا ذکر ہو رہا ہے کہ PTI کا پتہ ہی صاف کرتے ہیں، 2026 میں الیکشن کروا دیتے ہیں، نون لیگ کو 2/3 اکثریت دلوا دیتے ہیں، پیپلز پارٹی کا بھی پتہ صاف کر دیتے ہیں، PTI کا بھی کرتے ہیں. تو یہ دو پیرل چل رہے ہیں. اگر تو یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو نیا نظام، نہیں تو پھر 26 میں نئے الیکشن کروا دو، کیونکہ 26 اب آنے والا ہے. 26 میں نئے الیکشن کروا دو، 2/3 دلوا دو. یہ جو روتے رہتے ہیں 24 کا الیکشن چوری ہوا، یہ بھی ہمارے اوپر سے داغ ہٹ جائے گا. پورے کا پورا الیکشن ہم دوبارہ چوری کریں گے، کوئی غلطی نہیں کریں گے. فارم 45 47 سب پہلے سے تیار ہوں گے، کسی کو شک نہیں ہوگا. تو یہ بھی سوچا جا رہا ہے. تو میرا کام تھا آپ کو آگاہ کرنا. آپ کے مستقبل کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنے مستقبل کو اور اپنے بچوں کے مستقبل کو کیسے بچانا ہے. تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.